بڑی عجیب سی بات ہے اور باعث شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو رمضان مبارک سے پہلے نہیں ہوتی وہ بڑھ جاتی ہیں. مثال کے طور پر مہنگائی ہے بلا وجہ کی، اسی طرح دھوکہ دینا ہے، ناقص مال کو بیچنا ہے، اسی طرح ملاوٹ کر کے مال کو بیچنا ہے. اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو رمضان سے پہلے نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو رمضان کے اندر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں، کرنے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں اور اس طرح کے بعض عادات رمضان مبارک کے اندر بڑھ جاتی ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہو؟ دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یعنی رمضان مبارک سے پہلے مہنگائی اتنی نہیں ہوتی، رمضان میں کر دی جاتی ہے. جی، رمضان المبارک کے اندر جتنا سابقہ گلا سڑا مال ہے وہ رمضان میں بیچ دیا جاتا ہے. اسٹاک سارا نکال ٹھیک ہے، سارا گودام اسٹاک خالی نکال کر دیا جاتا ہے. اچھا، پھر چیزوں کو جیسے پھل ہیں، جی، پھلوں کو پکانے کے لیے دنیا بھر کا زہر بھی اگر ملانا پڑے نا اس کو پکانے کے لیے، یعنی پخت وہ جو کچا جیسے کچا آم ہے اسے پکانے کے لیے اگر زہر میں ڈبو کے بھی نکالنا پڑے نا تو ہمارے لوگ نکال دیں گے اس کو. لوگ مرتے ہیں مریں، لیکن بہرحال ہمارا آم بکنا چاہیے. کیلا ہے اس کو کیمیکل کے اندر وہ بھگو کے اس کو جناب وہ بنا لیں گے اور اس کو وہ بیچ دیں گے. تو بات یہ ہے ان سب کے پیچھے جو وجہ ہے جی، وہ ہے اسلامی تربیت نہ ہونا اور اسلامی ذہن نہ ہونا. کیونکہ اگر اسلامی تربیت ہو اور اسلامی ذہن ہو تو پھر یہ چیزیں نہ ہو، اس کے الٹ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام کیا تھا؟ اسلام تو یہ تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. ٹھیک ہے، مسلمان آپس کے اندر ایک عمارت کی طرح جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مسلمان کا فرمایا کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، جی، دوسروں کا بھلا کرنے کا نام. تو جب دوسرے کا بھلا کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، تو اس میں دھوکہ کہاں سے آئے گا؟ فراڈ کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر دوسرے کو تکلیف دینا کہاں سے آئے گا؟ اس کو گلا سڑا مال بیچنا کہاں سے آئے گا؟ اس کو جو ہے وہ ناقص اشیاء بیچنا کہاں سے آئے گا؟ اس کو مضر صحت چیزیں بیچنا کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ نہیں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ جتنا ایک بندے کا اپنا اسلام، بذات خود اسلام نہیں، ایک بندے کا اپنا اسلام جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے وہ گناہوں میں اور اس طرح کے جو نا وہ یعنی چیزوں کے اندر وہ اتنا جری ہوتا جاتا ہے. اور جس کا اپنا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں کا خیرخواہ بنتا جاتا ہے. ایک آدمی کے دل میں اگر خیرخواہی ہوگی اور پورا اسلام ہوگا تو وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا دین تو اس کو یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. اللہ اللہ. لیکن جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے اور جس کے دل کے اندر ایمان کی وہ طاقت اور وہ پاور ہے ہی نہیں، اس کے لیے پڑوسی جو ہے وہ ہے ہی اس کے لیے کھلونا، وہ اس کو جتنا مرضی تنگ کرے. تو ان ساری چیزوں کا اصل مدار جو ہے وہ دین کی، آدمی کے اپنے دین کی قوت، اپنے ایمان کی مضبوطی کے اوپر ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا، دین کا علم جتنا زیادہ ہوگا، اچھی تربیت جتنی ہوئی ہوگی، اچھی صحبت جتنی نصیب ہوگی، آدمی اتنا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور جتنا وہ اس سے دور ہوگا، جتنا دین سے دور ہوگا، اتنا زیادہ ان چیزوں کے اندر پڑ جائے گا.